اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک جان نثاران الطاف حسین، جان نثاران پاک ISI، جان نثاران پاک رینجر، جان نثاران پاک پولیس، سینئر وائس چیئرمین جان نثاران پاک آرمی، ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، صدر آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن، بزم فکر خادم الفقرا میاں آدم شاہ کلوڑا عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت نواب بہادر یعنی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضیٰ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر فخر پاکستان سابق ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ پروونشل لائف بوائز ہائی اسکول، سابق ڈائریکٹر ایجوکیشن کراچی سید آل نبی انٹرنیشنل، CMCN نیوز HD ویب TV پاکستان اس وقت کراچی پریس کلب پر موجود ہے، اور یہ جو آج کا احتجاج ہے یہ تاریخ ساز احتجاج ہے، جس کا میٹر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جاگو جاگو شہر قائد کراچی کے باسیوں، شہداء اردو کے وارثوں، شہداء تحریک نظام مستسلم کے وارثوں، عاشقان محسن انسانیت رحمت اللہ علیہ وسلم، جاگو چلو چلو کراچی پریس کلب چلو۔ 24 نومبر 2024 بروز اتوار 3 بجے سے پہلے رینجرز کے اہلکاروں کی جانب سے بے گناہ شہری پر سر عام ظلم و تشدد، مذہبی دہشت گردوں کی جانب سے مذہبی منافرت، چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، بزم فکر فخر ملت اسلامیہ، محسن پاکستان، محسن شہر قائد کراچی، محسن سپارکو، محافظ کعبۃ اللہ، جنرل ریٹائرڈ سید پرویز مشرف انٹرنیشنل، صدر آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن، سابق ٹیکنیشین 1 ST ونگ سپارکو، سید اسلم علی فکری، ان کے اہل خانہ کے ساتھ نام نہاد عوامی گورنر سندھ ہونے کے دعوے دار کامران ٹیسوری، سابق چیئرمین سپارکو، میجر جنرل ریٹائرڈ احمد بلال، سابق ممبر ST سپارکو، ڈاکٹر ساجد مرزا جیسے فرون صفت کرپشن کے بے تاج بادشاہ کی سپارکوں میں موجود باقیات کی جانب سے کیے جانے والے متعصبانہ سلوک کے خلاف آپ کی آمد کے منتظر خادمین ملت سید اسلم علی فکری، احمد اسلم خان، محمد عادل عباسی، ڈاکٹر محمد ایوب عباسی، شفیق جان درانی، اور تنظیم کون کون سی ہے جس کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے وہ نام بھی سن لیں جو فرنٹ پر لکھے ہوئے ہیں: مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کراچی، گرانڈ لائنز، انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان، آل پاکستان جمعیت العباس ویلفیئر سوسائٹی۔ آج کا یہ تاریخ ساز مظاہرہ ان تنظیموں کی جانب سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ملک کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رینجر کے جو گندے کیڑے ہیں وہ ہماری رینجر کو بدنام کریں، یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اپنی افواج کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے، ہم جان تو دے سکتے ہیں اپنی افواج، ہم بوٹ پالش والے نہیں ہیں کہ اپنے مطلب کے لیے بوٹ پالش کرو، جب نکالا جائے تو مجھے کیوں نکالا۔ ہم بوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، 45 سال سے ہم اپنی افواج پاکستان ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی بھی نام دو، چاہے آرمی کا ٹٹو کہو یا کچھ بھی کہو، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ میں غازی سن 1965 68 پنجاب ریجمنٹ سید حسن علی کا فرزند ہوں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، تو میں اپنی فوج کے خلاف یا ملک کے خلاف کسی صورت نہیں جا، مر تو سکتا ہوں لیکن اپنے ملک، اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ بہت برا لگتا ہے لوگوں کو، لیکن حقائق نہیں پتہ، مجھے جواب دو اور حساب دو۔ یہ کرپٹ سیاستدان جنہوں نے فوج کو بدنام کیا، یہ مجھے بتاؤ کہ IMF سے قرضہ کبھی فوج نے لیا؟ بلکہ فوج جب بھی آئی ترقی ہوئی۔ ایوب خان کے دور کو دیکھو، BD نظام آیا اور ترقی ہوئی، یہ تو الیکشن ہی نہیں کراتے، بولتا عوام کے پاس اختیار نہیں جائے۔ پھر آپ نے دیکھا جنرل ضیاء کا دور آیا، مجھے ان سے اختلاف تھا، لیکن وہ بھی کونسلر کا نظام لایا اور جمہوریت لایا۔ پھر پرویز مشرف صاحب نے تو وہ کارنامہ کیا جو کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا تھا، جو ہمارے ملک پر کمشنری نظام جو یہود و نصارہ کا نافذ کرتا تھا اس کا خاتمہ کیا، اور بلدیاتی نظام سٹی گورنمنٹ کا لایا، با اختیار بلدیاتی نظام۔
وہاں وڈیرے جاگیردار پریشان ہو گئے کہ ایک ہری کا بیٹا بھی ناظم بنے گا. ابے ڈی سی تو ہم بنا لیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ عوام جو جس کو چاہے گی وہ بنائے گی. ہم کس کس سے لڑیں گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی یہ لوگ اقتدار میں آئے پرویز مشرف کے بعد, سب سے پہلا کام یہ کیا اس نظام کا خاتمہ کیا اور الیکشن کو ڈیلے کیا. یہ تو ہم لوگوں کے پریشر سے الیکشن ہوا, ورنہ یہ الیکشن ہوتا ہی نہیں, کیونکہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو, کیونکہ ان کی اجارہ داری, ان کے ایم پی ایم این اے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جو ہمیں گٹر لائن کے لیے بھی گھر پہ بلاتے ہیں, سڑک کے لیے بھی یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کو یہ اضافی چارج دیا گیا ہے کرپشن کرنے کے لیے ہمیں. اور ابھی بھی ایک کرپشن پکڑی ہے جماعت اسلامی کی, میگا پروجیکٹ. یہ کہتے ہیں ایماندار قیادت میئر ہمارا بناؤ. ابھی بفر زون میں ان لوگوں نے کھلے عام کرپشن کیے, اور ان کے تھنڈر اسکواڈ کے لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے. میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ان کا ساتھ دیا تو پھر میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ میرے باس ہیں چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب, اور وہ ایس پی ڈی کے بھی ہمارے چیئرمین ہیں. تو میں ڈائریکٹ ان کو بھیج دوں گا. اگر آپ لوگوں نے اس کرپشن کا ساتھ دیا جماعتیوں کی تو ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے. میں نے کہا ہم اس وقت نہیں ڈرے تم سے جب تمہارے پاس کلاشن کوف کی یونیورسٹی میں, اب ہم اس عمر میں شہادت کے جذبے سے شار کھڑے ہیں, تم سے کیا ڈریں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام معزز جو ساتھی ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں, جو میزبان بھی ہیں اپنی تنظیموں کے, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیا والا ہمارے CNBC سٹی نیوز پہنچنے والے ہیں. میں ویٹ نہیں کروں گا, کیونکہ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں ساتھیوں کا ویٹ کروں. آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آج وہ باتیں کرنی ہے, کیونکہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں پارا چنار میں یہاں پہ جو ہے صرف مسلمان وہ ہیں جو دہشت گرد ہے. جو شریف آدمی ہے یا تو یہ شیعہ کو کافر کہتے ہیں یا ہمارے سید محمد جونپور کے فالوورز کو, چاہے وہ ذکری بلوچ ہو غریب یا دائرہ میدیہ برادری ہو. آج اس پہ ان 3 کمیونٹی کے اوپر انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. یہ وہ فضل الرحمان ہے جس نے 27ویں شب کو, اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کتنی مقدس رات ہے. انہوں نے یہ پرانی بات ہے تقریباً 35-36 سال پہلے کہ انہوں نے ٹارگیٹ کیا بلوچوں کو, کہاں پر, ان کی عبادت گاہ پر دھماکہ کیا. ابے اسلام ایسے پھیلا ہے, یہ ہمیں دعا دو کہ ہم نے جا کر وہاں پر کام کیا بلوچوں میں اور ان کو بتایا کہ سید محمد جونپور کی تعلیمات کیا ہے. اسی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ہمارے میاں آدم شاہ کلوڑو جنہوں نے میاں وال تحریک چلائی اور شہادتیں قبول کی, ان مذہبی دہشت گردوں کے آگے سر نہیں جھکایا. اور آج پھر یہ سالے ہمیں قادیانی کہہ رہے ہیں. ابے شرم سے ڈوب مرو. مولانا فضل الرحمان کی میں دستاویزات دکھا سکتا ہوں, ابھی بھی میرے پاس محفوظ ہے. وہ کہتا ہے ووٹ لینے کے لیے کہ کچھ فرقے ہمیں اپنے قادیانی بھائیوں سے لڑا رہے ہیں. ابے ووٹ لینے کے لیے تمہارے باپ نے تو قادیانی قرار دیا مفتی محمود نے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ووٹ کے لیے قادیانی جائز ہے. شیعہ کافر ہے, مہدوی کافر ہے, ذکری کافر ہے, لیکن کیا شیعہ وہ ہم کافر ہیں. اور یہ نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں قادیانی ہمارے بھائی ہیں. قادیانی کا بھائی کیا کہلائے گا؟ قادیانی. اور دوسرے وہ میاں نواز شریف اسلام پسند جو پیداوار تھا جنرل ضیاء کی, وہ کہتا ہے بولا ہم حفاظت کریں گے اپنے احمدی بھائیوں کی. لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر کہ ووٹ لینے کے لیے تم قادیانی بن جاتے ہو اور ویسے تم مسلمان پاکستانی ہو. آج لگ پتہ جائے گا تمہیں کہ جب غازی تحریک اردو, غازی تحریک نظام صلی اللہ علیہ وسلم, غازی شیعہ سنی فساد پٹیل پارا تمہاری پولیں آج یہاں کھولے گا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ تم لوگ ہو اصل دہشت گرد. یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. ابھی ہمارے مسئلے میں شہداد پور میں انہوں نے جا کے گند کی ہے, کراچی میں ان لوگوں نے بدماشی کی ہے. اور میں نے جب اپنے کزن سے بولا, میں نے کہا دیکھو برادری کے معاملے کو برادری تک رکھو, ان کے ہاتھ میں نہیں دو. تو وہ مجھے کہتا ہے جی میرے کو دھمکی ملی ہے کہ آپ بیچ میں نہیں آؤ, اس میں عالمی تحفظ ختم نبوت, سنی تحریک, دعوت اسلامی, تحریک لبیک سب ایک ہیں. میں نے کہا ہمیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے ایک ہے, ذرا کافروں کو مار کے دکھاؤ. اتنے چنگے مرس ہو نا, کشمیر میں جا کے لڑو, جاؤ اسرائیل میں جا کے لڑو, سالے وہاں نہیں جاتے ہیں. یہاں مسلمانوں کو مارنے کے لیے بولا ہم ایک ہیں. یہ سارے ثبوت میرے پاس آ چکے ہیں, میں بار بار میڈیا میں دے رہا ہوں. اور چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان سے آج میں ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی کے اندر ٹیک اوور کریں, کیونکہ مذہبی دہشت گرد بے لگام ہو چکے ہیں. اور یہ رینجر کو جس نے بدنام کروایا ہے اہلکاروں نے, ان کو تو خیر ہم نمٹ لیں گے, کیونکہ ہم اپنی افواج کی بدنامی نہیں کر سکتے. ہم سلوٹ کرتے ہیں, ان کو ایوارڈ دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چند گندے کیڑے رینجر کو بدنام کریں. ہم رینجر کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ان کو سزا دلوائیں گے. جنہوں نے نان رینجر والوں نے ہمارے ایک نوجوان کو مار کے بدنام کیا ہے رینجر کو, اس کا بدلہ بھی ہم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ڈی جی رینجر سے بھی ریکویسٹ کریں گے, آرمی چیف سے بھی, کہ ان کو سزا دیں تاکہ عوام کا اعتماد رینجر پر بحال ہو. آج ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو بھی بے نقاب کریں گے. اور پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ابھی ہمارے چینل پہ بھی انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی کہ اگر مسلمان ہیں تو ہم لوگ ہیں کہ جو اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ملک کے لیے. اسلام کے نام پہ بنا تھا, اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ تم ایک دوسرے کو کافر کرو, ان کی گدریں اڑاؤ. یہ اسلام ہے. اسلام تو رواداری کا مذہب ہے, انسانیت کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو مقام دیا رحمت المسلمین کا نہیں دیا, ان کو خطاب دیا رحمت العالمین, رحمت المسلمین. مسلمین نہیں کہا, رحمت العالمین کا خطاب ہے, محسن انسانیت کا خطاب ہے. ان کی تعلیمات کو بھول گئے ہو, آج فرقہ پرستی پھیلا رہے ہو. اور کراچی کو تم نے میدان جنگ بنایا ہوا ہے, اور تمہیں صرف ووٹ بھی کراچی کے چاہیے, اور کراچی والوں کو چوروں ڈکیتوں کے ان سب نے مل کے حوالے کیا ہوا ہے. فوج کیا کرے, رینجر کیا کرے, پولیس کیا کرے, ابھی پکڑ بھی لیتے ہیں. میرے کہنے پہ پکڑے بندے ہمارے, میں فخر ہے مجھے اپنی پولیس پر. ایس ایس پی ہمارے صفدر شیروانی صاحب نے جو انچارج ہیں, لیکن میں نے کہا آپ کی خوش قسمتی تھی کہ کراچی حیدرآباد میں آپس میں یہ لڑ رہے تھے, ورنہ وہ فون آتا آپ کو چھوڑنا پڑتا, یا تو جان سے جاتے یا نوکری سے جاتے. تو بھائی رینجر پولیس تو جب ہماری حفاظت کرے گی کراچی کی, جب ان سے سیاسی لوگوں سے جان چھوٹے گی, جن کے ابھی وہ دیکھو نا عوامی گورنر سندھ کامران ٹیسوری اتنی بڑی کانوائے لے کے آیا تھا, سب حیران ہو رہے تھے. میں نے کہا وزیر اعلیٰ کا بھی نہیں ہے, اور آ کے میرے کو روک دیا ڈی سی ایس سی صاحب طاہر سلیم سے ملنے سے. تو ایسے لوگوں کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ سیاست چمکا رہے ہیں. یہ جا کے ہم نے آج تک ایسا گورنر نہیں دیکھا بغیرت جو وزیر اعظم کی گاڑی چلائے. ابے اتنا نہیں اٹھاؤ کہ تھوک کے چاٹنا پڑے, آج تک نہیں دیکھا. یہ تو ہماری قوم کا بھی نام ڈبو رہا ہے کراچی کا کہ میں تو ڈرائیوری کرتا, شہباز شریف کو اوقات ہے. ابے اس کی ڈرائیوری کیوں کر رہا ہے؟ تلوے چاٹ رہا ہے کہ میری نوکری پکی رکھو. کبھی زرداری کے تلوے چاٹتا ہے, کبھی آرمی چیف کے پاس جاتا ہے, بولا یار میں تو ویسے بھی چور تھا, پکڑا گیا تھا بائک چوری میں, جس کے بھی ثبوت بھی موجود ہیں. تو اب میری تو اوقات نہیں ہے, تو اب آپ میرے کو برائے مہربانی گورنری دے دو شرط العباد کی طرح. ابے شرط العباد کو کس نے بنایا تھا تم کو نہیں پتہ نا, ابھی پھر آ رہا ہے وہ تم سب کو صحیح کرنے کے لیے. کمالو کو ان کو سب کو صحیح کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. میں اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہتا تھا, میں پہنچ چکا ہوں حسب روایت. اب آپ لوگوں کی کمی ہے تو آپ لوگ آئیں اور حقائق لوگوں کو بتائیں, کیونکہ یہاں ہماری فوج پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے, رینجر کو بدنام کیا جاتا ہے, پولیس کو اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالتے کہ سارے چور ڈکیتوں کو یہ چھڑواتے ہیں, یہ بچاتے ہیں, اپنا حصہ لیتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کبھی یہ لوگ. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سارے حقائق بیان کریں گے, چاہے لیاقت علی خان کی طرح گولی ماریں یا بے نظیر کی طرح شہادت ملے خطاب کے بعد. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم سینے پہ گولی کھانے والے ہیں. ہم نے نیازی کی طرح ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے 71 میں, ہم فوج پاکستان کے ساتھ کھڑے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں, ساتھیوں سے کہتا ہوں جلدی پہنچے, ٹائم ہو رہا ہے. اگر چینل والا آ گیا میں کسی کا انتظار نہیں کروں گا, کیونکہ یہ آواز حق و سچ کی ہم نے بھٹو صاحب کا نظریہ زندہ کرنا ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. اب ہم نے طاقت کا سرچشمہ کہیں اور منتقل کر دیا, تو بھٹو صاحب کا قصور نہیں ہے. بھٹو صاحب کی پارٹی بھٹو صاحب کی پارٹی نہیں ہے, زرداری پارٹی ہے. اور بھٹو صاحب کا نظریہ ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ ہم اس کے وفادار ہیں, اس کے مشن کے ساتھ کھڑے ہیں. 46 سال کے بعد بولتے ہیں بھٹو صاحب کو غلط پھانسی ہوگی. ان ججوں کو بےغیرتوں کو پھانسی دو نا, جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی. اگر زندہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جیسے پرویز مشرف کے لیے تم کہہ رہے تھے قبر سے نکال کے پھانسی دیں گے, ان ججوں کو سب کو نکالو باہر, اور مکہ چوک کے اوپر ان کو لٹکاؤ, ان کی لاشوں کو, جو بھٹو صاحب کو غلط انہوں نے پھانسی دی. شرمندہ ہو رہے ہیں جی, پھانسی دی, ابے تو نکالو نا. ایک آدھ جج تو بچا ہوگا, چھوٹا موٹا ہی ہوگا اس میں سے, جو نظریہ ضرورت کے تحت حلف اٹھایا تھا جنرضیہ کے دور میں. ان ججوں کو پھانسی دو نا, تاکہ بھٹو صاحب کا حق ادا ہو جائے. یہ اتنے بے غیرت لوگ ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن ہدایت جب ملے گی جب اللہ سے توبہ کریں گے, یہ توبہ کرتے نہیں ہیں. توبہ ہم ان سے کروائیں گے انشاءاللہ, کراچی میں کروائیں گے, مکہ چوک پہ لٹکائیں گے تمام غداروں کو انشاءاللہ. اللہ حافظ.